آج سے ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر جہاں نمرود، شداد، بخت نصر اور فرعون جیسے متکبر، ظالم اور عیش پسند بادشاہوں نے حکومت کی، وہیں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے تھے جنہیں اللہ نے زمین پر حکومت دی، اور انہوں نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے بے مثال حکومت کی اور لوگوں کو اللہ سے قریب کیا، جن میں ایک نام حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے زمین پر اقتدار بخشا تھا، انہیں ایک عظیم لیڈر کی صلاحیتوں سے بھی نوازا گیا تھا۔ زمانہ قدیم میں ذوالقرنین نامی اس بادشاہ نے ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت قائم کی تھی۔ وہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہونے کے ساتھ ساتھ فاتح اور فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کے قائل تھے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خضر ان کے وزیر اور جنگوں میں عالمدار تھے۔ علماء کرام کے نزدیک ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک صالح بندے اور نیک بادشاہ تھے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذوالقرنین کہہ کر کیوں پکارا، اس کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ بعض کے نزدیک انہوں نے دنیا کے دو سینگ یعنی دو کناروں کا چکر لگایا تھا، اس لیے ان کا لقب ذوالقرنین تھا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ان کے بال کافی لمبے تھے جنہیں وہ دو حصوں میں بانٹ کر باندھتے تھے، اس لیے لوگ انہیں ذوالقرنین کہتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اس لیے ان کا نام ذوالقرنین ہو گیا۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ سفر نہایت ہی عجیب اور عبرت خیز تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو کبھی موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں یہ پانی پینا نہیں تھا، اس لیے وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ نے وہ سب منزلیں طے کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہو، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سورج کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسری چیز ان کے بدن پر نہیں تھی، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم فسق و فجور کا شکار ہو چکی تھی، ان میں سرکشی اور بغاوت عام تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سرکشی پر حضرت ذوالقرنین کو فرمایا کہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ آپ کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرا سفر حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی طرف کیا اور وہ طلوع آفتاب کے آخری کنارے پر جا پہنچے۔ وہاں آپ نے سورج کے طلوع ہونے کے منظر کو دیکھا اور ایسا محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطے پر آباد ایک قوم پر ابھر رہا ہو۔ یہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت تک موجود نہیں تھی۔ وہ بے سہارا، کمزور اور لاچار لوگ جانوروں کی طرح غاروں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی تربیت کی، ان کے لیے لباس اور چھت کا بندوبست فرمایا اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے جوہر سکھائے اور اس قوم کی تمام ضروریات کا انتظام فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین نے یہاں اپنا سفر ختم نہ کیا بلکہ وہ شمال کی طرف بڑھے اور شمالی جانب میں پہاڑی علاقوں تک جا پہنچے۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہ درخواست کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جو یاجوج ماجوج کہلاتی ہے۔ یاجوج ماجوج حملہ کر کے ہر وقت انہیں پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو ان کی دو گھاٹیوں کے درمیان جو درے ہیں انہیں بانٹ دیا جائے، اور اس سلسلے میں جو لاگت آئے گی وہ ہم دینے کو تیار ہیں۔
چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ تمہاری مالی امداد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ موجود ہے، البتہ کچھ مزدور تم مہیا کر دو تو میں ان کے اور تمہارے درمیان ایسی دیوار بنا دوں گا جو نہایت ہی مضبوط ہوگی۔ لہٰذا پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے تہے جمائی گئی جن کی بلندی دونوں طرف کی گھاٹیوں تک پہنچ گئی۔ پھر لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ بھڑکاؤ۔ اس کام کے لیے لکڑی اور کوئلے کو استعمال میں لایا گیا۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈالا گیا جو لوہے کی چادروں کی درجوں میں جم کر پیوست ہو گیا، اور یہ سب کچھ مل کر پہاڑ سا بن گیا۔ بلندی کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھنا بھی مشکل تھا، اسے توڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، جب تک اللہ کو منظور ہے قائم رہے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دیوار تباہ ہو جائے گی۔ تباہی کا یہ وقت قیامت کے قریب ہوگا۔ دراصل یاجوج ماجوج یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، یہ ایک فسادی قوم ہے، ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، یہ لوگ بڑے ہی جنگجو خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے، آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ روایتوں کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن اللہ کے حکم سے وہ دیوار ویسی ہی مضبوط بن جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت قریب آئے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت شروع کر دیں گے۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔